بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ پچھلی ویڈیو میں ہم نے عطف بالحروف تابع کے بارے میں پڑھا تھا۔ آج کی ویڈیو میں ہم تاکید کے بارے میں پڑھیں گے۔ فصل یعنی ھذا فصل، التاکید تاکید، تابع ایسا تابع ہے، یدل جو دلالت کرتا ہے، اعلیٰ تقریر المتبوع متبوع کے مقرر ہونے پر، پختہ ہونے پر، پکا ہونے پر، فی ما اس حکم میں، نصب الیہ جو متبوع کی طرف منسوب کیا گیا ہو۔ یعنی تاکید ایسا تابع ہے کہ جو متبوع کی طرف منسوب کیے جانے والے حکم کو پختہ کر دیتا ہے کہ یہ حکم واقعی متبوع پر ہی لگایا گیا ہے۔ کیسے؟ جیسے کوئی کہے کہ جاءنی زیدن، میرے پاس زید آیا، تو اب یہاں جاء یعنی آنے کا جو فعل ہے اس کی نسبت کی گئی ہے زید کی طرف، تو ممکن ہے کہ زید کو مجازن بولا گیا ہو، آیا اس کا غلام ہو یا اس کا خط آیا ہو یا زید کی کوئی یادگار کوئی چیز آئی ہو، اور کہنے والا یہ کہہ رہا ہو کہ میرے پاس زید آیا یعنی زید کا غلام آیا، زید آیا یعنی زید کا خط آیا۔ تو پھر اب جب زیدن کی تاکید لگائیں گے اور یوں کہیں گے جاءنی زیدن نفسہ، تو پھر مطلب یہ ہوگا کہ زید از خود آیا، یعنی نہ تو زید کا خط آیا نہ غلام آیا، آپ یہ نہ سمجھے بلکہ واقعتاً زید ہی آیا۔ تو تاکید وہ تابع ہوتا ہے کہ جو حکم کو متبوع کے لیے مزید پکا کر دیتا ہے کہ حکم واقعی اسی کے لیے ہی ثابت ہے، متبوع کے لیے ہی ثابت ہے۔ تو تاکید یا تو اس لیے ہوتی ہے او علی شمول الحکم لکل فرد من افراد المتبوع، یا پھر حکم کو شامل کرنے کے لیے ہوتی ہے تاکید متبوع کے افراد میں سے ہر ایک فرد کے لیے، متبوع کے افراد میں سے ہر ایک فرد کے لیے۔ جیسے مثال کے طور پر جاءنی القوم، میرے پاس قوم آئی، تو قوم میں سے تو بہت سارے لوگ ہیں، پتہ نہیں کتنے افراد آئے قوم کے، تو پھر جب اس کی تاکید لگائی جاءنی القوم کلہم، کلہم کے ذریعے جب القوم کی تاکید لگائی تو اب القوم کے تمام افراد جو ہے وہ کلہم کی تاکید کی وجہ سے شامل ہو گئے، یعنی پوری قوم آئی، قوم کے تمام افراد آئے۔ ایسا نہیں ہے کہ قوم بول کر بعض افراد مراد ہیں، اور یہ تمام افراد کا فائدہ کلہم کی تاکید نے دیا ہے۔ دوبارہ دیکھیے، تاکید ایسا تابع ہے کہ جو متبوع کے لیے حکم کے پختہ ہونے پر دلالت کرتا ہے، یا پھر تاکید ایسا تابع ہے کہ جو متبوع کے تمام افراد کے لیے حکم کو ثابت کرتا ہے۔ والتاکید اور تاکید علی قسمین، دو قسموں پر ہے، یعنی تاکید کی دو قسمیں ہیں۔ نمبر ایک لفظی، تاکید لفظی کیا ہوتی ہے؟ یہ کہتے ہیں جی وہو تقریر اللفظ الاولی، اور وہ پہلے لفظ کی تکرار ہے۔ تاکید لفظی کا مطلب ہے کہ لفظ کی تکرار کرنا، یعنی جب لفظ سے ہی تاکید لے کر آئیں گے تو پہلا جو ہے وہ متبوع ہو جائے گا، دوسرا تابع ہو جائے گا۔ تو اسی کو انہوں نے یوں بیان کیا کہ پہلے لفظ کی تکرار کرنا، یعنی پہلے ہی لفظ کی مثل دوسرا لفظ لے آنا، یہ تاکید لفظی ہے۔ تو ایسی صورت کے اندر پہلا لفظ متبوع ہو جائے گا اور دوسرا لفظ اس کے تابع ہو جائے گا، اس کی تاکید ہو جائے گا۔ کیسے؟ نحو جیسے جاءنی زیدن زیدن، میرے پاس زید آیا۔ اس کی ترکیب یہ ہوگی جاء فعل نون وقایہ یا ضمیر مفعول بہ، زیدن جو پہلا زیدن ہے یہ ہوگا مؤکد یعنی متبوع، اور دوسرا زید ہوگا تاکید یعنی تابع۔ تو مؤکد تاکید مل کر یہ بن جائے گا جاء فعل کا فاعل، فعل اپنے فاعل اور مفعول بہ سے مل کر جملہ فعلیہ خبریہ ہوگا۔ تو دیکھیے یہ تاکید لفظی ہے کہ جو زید لفظ پہلے تھا اسی کی تکرار کر کے دوبارہ زید لایا گیا۔ دوسری مثال ہے وجاء جاء زیدن، اور میرے پاس زید آیا۔ اس مثال میں دیکھیے جاء ایک فعل تو پہلے ہی موجود تھا، اور اسی آنے کے فعل کی تاکید دوبارہ جاء اسی لفظ سے کر دی گئی، یعنی اسی لفظ کی دوبارہ تکرار کر دی گئی۔ تو اب کس طرح اس کی ترکیب بنے گی؟ جاء فعل مؤکد اور جاء فعل اس کی تاکید، مؤکد تاکید مل کر فعل، زیدن اس کا فاعل، فعل فاعل مل کر جملہ فعلیہ خبریہ ہوا۔ اچھا جی، ومعنوی اور تاکید معنوی، یہ تاکید کی دوسری قسم ہے۔ پہلی قسم تھی لفظی، دوسری ہے معنوی۔
اب یہ تاکید معنوی کیا ہوتی ہے؟ کہتے ہیں وَهُوَ بِأَلْفَاظٍ مَعْدُودَةٍ، اور وہ یعنی تاکید معنوی معدود الفاظ کے ساتھ ہوتی ہے، یعنی چند الفاظ کے ساتھ ہوتی ہے، چند گنے چنے الفاظ کے ساتھ ہوتی ہے۔ وہ چند گنے چنے الفاظ کون سے ہیں وہ خود ہی بیان کر رہے ہیں، کہہ رہے ہیں وَهِيَ النَّفْسُ وَالْعَيْنُ، اور وہ الفاظ نفس ہیں اور عین ہیں، یعنی عین کا لفظ اور نفس کا لفظ یہ چند گنے چنے الفاظ ہیں۔ للواحد والمثنى والمجموعی، واحد تثنیہ اور جمع کے لیے باختلاف الصیغۃ والضمیر، صیغہ یعنی لفظ اور ضمیر کی تبدیلی کے ساتھ۔ کیسے؟ نحو جیسے جاءنی زید نفسہ، اس میں دیکھیے زیدن یہ ہے مطبوع یعنی مؤکد ہے یہ، اور نفسہ کے ذریعے جب اس کی تاکید لگائی گئی تو نفسن یہ واحد کا صیغہ لایا گیا، اور اس کے ساتھ جو ضمیر لائی گئی ہو ضمیر وہ بھی واحد کی لائی گئی، کیونکہ زید واحد ہے تو جب اس کی تاکید نفسن سے لگائی تو نفسن اور ضمیر دونوں کو واحد لایا گیا۔ اس کے بعد ہے والزیدانی، یعنی جاءنی الزیدانی انفسہما یا نفسہما، تو اب جب الزیدانی ہو جائے گا تو یہ تثنیہ ہے، تو جب اس کی تاکید لگائیں گے تو نفسن کا جو صیغہ ہے یہ تبدیل ہو جائے گا انفسن کے اندر، اور ہو ضمیر تبدیل ہو جائے گی ہما کے اندر، یعنی جاءنی الزیدانی انفسہما، میرے پاس از خود دونوں زید آئے، انفسہما بھی کہہ سکتے ہیں اور نفساہما بھی کہہ سکتے ہیں، کیونکہ نفسن کی تثنیہ ہوگی نفسانی، اور جب اس کی اضافت ہما ضمیر کی طرف ہوگی تو نون تثنیہ گر جائے گا تو نفساہما ہو جائے گا۔ میرے پاس دونوں زید از خود آئے یعنی وہ خود آئے۔ اچھا جمع میں یوں بولیں گے آپ جاءنی الزیدون انفسہم، اب الزیدون چونکہ جمع ہے تو نفسن کا صیغہ جو ہے وہ انفسو کے اندر چینج ہو گیا، اور ہو ضمیر ہم جمع میں چینج ہو گئی، جاءنی الزیدون انفسہم، تو اس میں الزیدون مؤکد ہے اور انفسہم مرکب اضافی ہو کر اس کی تاکید ہے، تو مؤکد تاکید مل کر جاء فعل کا فاعل بن جائے گا۔ وَكَذَلِكَ عَيْنُهُ وَأَعْيُنُهُمَا أَوْ عَيْنَاهُمَا وَأَعْيُنُهُمْ، کہہ رہے ہیں کہ جس طرح آپ نے نفسن کی ابھی مثالیں سمجھی ہیں، سیم ٹو سیم یہی صورتحال لفظ عین کے اندر ہے، یعنی جاءنی زید عینہ، جاءنی الزیدانی اعینہما، یا پھر جاءنی الزیدانی عیناہما، اور اسی طرح جاءنی الزیدون اعینہم، نفسن اور عین دونوں کا مطلب ایک ہی ہے، از خود۔ اچھا جی، یہ تھا مذکر کے لیے۔ اب مؤنث کے لیے کیا استعمال ہوگا؟ کہتے ہیں جاءتنی ہند نفسہا، ہندن جو ہے یہ مؤنث تھی تو اس کے لیے نفسن تو صیغہ وہی رہا، لیکن جو آگے ضمیر لگائی گئی وہ ہو کی بجائے ہا ضمیر لگائی مؤنث کی، تاکہ وہ ہندن مؤنث پر دلالت کر سکے، تو ہندن مؤکد نفسہا مرکب اضافی ہو کر تاکید، مؤکد تاکید مل کر جاء فعل کا فاعل، فعل فاعل مفعول فی، یعنی یا ضمیر مفعول بھی، اور مؤکد تاکید مل کر اس کا فاعل، فعل فاعل مفعول بھی، جملہ فعلیہ خبریہ۔ اچھا، اور اگر ہندن سے ہندان یعنی تثنیہ ہو جائے جاءتنی ہندانی، تو پھر اس کے لیے نفسن سے انفسو ہو جائے گا، اور ہا سے ہما یعنی تثنیہ کی ضمیر ہو جائے گی، جاءتنی ہندانی انفسہما، میرے پاس دونوں ہندا از خود آئیں، یا پھر نفساہما، میرے پاس دونوں ہندا از خود آئیں۔ تو نفسن کی جو تثنیہ ہے نفسانی، یہی مذکر اور مؤنث دونوں کے لیے ہوتی ہے، جب اس کی ہما ضمیر کی طرف اضافت کی تو نون تثنیہ گر گیا۔ اچھا، اب جمع کے لیے، جمع مؤنث کے لیے کس طرح ہوگا؟ جاءتنی الہندات انفسہن، ہندن سے ہنداتن جب جمع بنا تو پھر نفسن سے انفسو ہو گیا جمع، اور آگے جو ضمیر آ رہی ہے ہننا وہ بھی مؤنث ہی کی ضمیر آئی ہے جو کہ الہندات مؤنث پر دلالت کر رہی ہے۔ ترکیب کیا ہوگی اس کی؟ جاءت فعل نون وقایا یا ضمیر مفعول بھی، الہندات مؤکد انفسہن مرکب اضافی ہو کر تاکید، مؤکد تاکید مل کر فاعل، فعل اپنے فاعل اور مفعول بھی سے مل کر جملہ فعلیہ خبریہ ہوا۔ وکلا وکلتا للمثنی خاصتاً، کلا اور کلتا یہ جو دو الفاظ ہیں تاکید کے، یہ تثنیہ کے لیے ہے خاص طور پر، یعنی یہ تثنیہ کے لیے استعمال ہوتے ہیں۔ کیسے؟ نحو جیسے قام الرجلان کلاہما، کھڑے ہوئے دونوں مرد، الرجلان تثنیہ تھا تو جب اس کی تاکید لگائی تو پھر کلا کے ذریعے لگائی، اور کلا کے ساتھ ہما ضمیر لگائی کیونکہ وہ بھی تثنیہ کی ہے۔ اسی طرح اگر عورتوں کے لیے بولیں گے تو یوں بولیں گے قامت المرأتان کلتاہما،
کھڑی ہوئی دونوں عورتیں. المرأتان مؤنث ہے، اس کے لیے جب تاکید لگائی تو کلا کی بجائے کلتا تا کے ساتھ اور پھر آگے ہما تثنیہ کی ضمیر. ترکیب کیا ہوگی اس کی دونوں کی دیکھ لیجیے. قام فعل الرجلان مؤکد کلاہما مرکب اضافی ہو کر تاکید، مؤکد تاکید مل کر فاعل، فعل مل کر جملہ فعلیہ خبریہ ہوا. قامت المرأتان کلتاہما میں قامت فعل المرأتان مؤکد کلتاہما مرکب اضافی ہو کر تاکید، مؤکد تاکید مل کر قامت فعل کا فاعل مل کر جملہ فعلیہ خبریہ ہوا. اب کہہ رہے ہیں جی وَكُلٌّ وَأَجْمَعُوا وَأَقْطَعُوا وَأَبْطَعُوا وَأَبْصَعُوا، یہ جو الفاظ ہیں تاکید کے، کلن، اجمعوا، اقطعوا، ابطعوا اور ابصعوا، لغیر المثنى، یہ تثنیہ کے غیر کے لیے ہوتے ہیں، یعنی غیر مثنیٰ کے لیے ہوتے ہیں، مطلب جمع کے لیے ہوتے ہیں. کس طرح؟ باختلاف الضمیر فی کل والصیغۃ فی البواقی، کل کے لفظ میں ضمیر کے بدلنے کے ساتھ اور باقی میں الفاظ کے تبدیل ہونے کے ساتھ. کیسے؟ تقول، تم کہتے ہو، جاء القوم کلہم اجمعون اقطعون ابطعون ابصعون. دیکھیے جاء فعل نون وقایہ یا ضمیر مفعول بھی، القوم یہ اس کا فاعل تھا لیکن فاعل سے پہلے یہ ہے مؤکد. اب کلہم سے جب اس کی تاکید لگائی گئی تو لفظ کل تو وہی رہا لیکن اس کے آگے ضمیر تبدیل ہو گئی، ہم ضمیر آ گئی. اور اجمعو سے اجمعون لفظ ہی تبدیل ہو گیا. اقطعو سے اقطعون یہ بھی لفظ تبدیل ہو گیا. ابطعون ابصعون یہ بھی الفاظ تبدیل ہو گئے. ترجمہ کیا ہوگا؟ میرے پاس پوری قوم آئی. اسی طرح مؤنث کے لیے جب استعمال کریں گے تو آپ کہیں گے وقامت النساء کلہن جمعوا قطعوا بطعوا بصعوا. ترکیب اس کی ہوگی قامت فعل النساء مؤکد، کلو کا جو لفظ ہے وہ ویسے ہی رہا اور آگے ہنہ ضمیر مؤنث کی آ گئی، کیونکہ انہوں نے خود بتایا ہے کہ کلن کے اندر ضمیر تبدیل ہوگی، کلن کے لفظ کو کوئی فرق نہیں پڑے گا اور باقی الفاظ تبدیل ہو جائیں گے. تو دیکھیے کلو ہنہ مرکب اضافی ہو کر یہ بن جائے گا مؤکد، اور اسی طرح بنا تاکید. اور جمعو، دیکھیے اجمعو سے جمعو ہو گیا، قطعو ہو گیا، اقطعو سے ابطعو سے بطعو ہو گیا اور ابصعو سے بصعو ہو گیا. یہ چاروں کے چاروں کلو کے لفظ کے تابع ہوتے ہیں. تو یہ کلو ہنہ جو ہے یہ مؤکد ہو جائے گا اور یہ چاروں اس کے تابع ہو جائیں گے، تاکید ہو جائیں گے، مؤکد تاکید مل کر النساء کے لیے پھر یہ تاکید بن جائیں گے. تو فعل اپنے فاعل سے مل کر جملہ فعلیہ خبریہ ہوگا. ترجمہ ہوگا کہ تمام عورتیں کھڑی ہوئیں. وَإِذَا أَرَدْتَ تَأْكِيدَ الضَّمِيرِ الْمَرْفُوعِ الْمُتَّصِلِ، اور جب تم ارادہ کرو ضمیر مرفوع متصل کی تاکید لگانے کا، بالنفس والعین، نفس اور عین کے لفظ کے ساتھ، یجب تاکیدہ بالضمیر المنفصل، تو واجب ہے اس کی یعنی ضمیر مرفوع متصل کی تاکید لگانا ضمیر مرفوع منفصل کے ساتھ. کیسے بھائی؟ نحو جیسے ضربت انت نفسک. اچھا اب دیکھیے ضربت کے اندر جو ہے تا، یہ جو ضمیر ہے یہ ضمیر مرفوع متصل ہے یعنی تم نے مارا. اب اس کی ہم نے نفسک سے تاکید لگانی ہے، تو نفسک سے تاکید لگانے کے لیے ہم کیا کریں گے؟ پہلے تا ضمیر کی تاکید انتا جو کہ ضمیر مرفوع منفصل ہے اس کے ذریعے تاکید لگائیں گے، پھر یہ مؤکد تاکید مل کر بن جائے گا دوبارہ سے مؤکد، اور نفسک جو ہے یہ اس کی تاکید بنے گا. دیکھیے دوبارہ اس کی ترکیب کس طرح ہوگی؟ ضربتا کے اندر ضرب فعل، تا ضمیر مؤکد، انتا ضمیر اس کی تاکید، مؤکد تاکید مل کر یہ دوبارہ بن جائے گا مؤکد، اور نفسک مرکب اضافی ہو کر اس کی ہو جائے گا تاکید، مؤکد تاکید مل کر اب ضرب فعل کا فاعل ہو جائے گا. فعل اپنے فاعل سے مل کر جملہ فعلیہ خبریہ ہو یعنی تو نے خود کو مارا. ولا یؤکد بکل واجمع، اور تاکید نہیں لگائی جاتی کل اور اجمع کے لفظ کے ساتھ، الا مگر ما اس چیز کی، لہو اجزاء و ابعاد، کہ جس کے اجزاء ہوں اور جس کے اندر بعض ہو، یعنی جس اجزاء اور بعض ابعاد دونوں کا مطلب ایک ہی ہے، یعنی جس چیز کے حصے کیے جا سکتے ہوں، جز کیے جا سکتے ہیں، جس چیز کو تقسیم کیا جا سکتا ہو، تو انہی چیزوں کی تاکید لفظ کل اور اجماع کے ذریعے لگائی جاتی ہے. اسی کو کہہ رہے ہیں ولا یؤکد بکل و اجمع، کل اور اجماع کے لفظ سے تاکید نہیں لگائی جائے گی، الا مگر ما اس چیز کی، لہو اجزاء و ابعاد جس کے لیے اجزاء ہوں اور ابعاد ہوں، یصح افتراقها حصا، درست ہو ان اجزاء کو الگ کرنا، افتراق مطلب جدا کرنا، الگ کرنا، حصاً حصی طور پر، کل قومی جیسا کہ قوم،
دیکھیے قوم کا اطلاق بہت سارے لوگوں پر ہوتا ہے اور بہت سارے لوگوں کو الگ کرنا ممکن ہے۔ مثال کے طور پر 10 افراد ہیں، ان 10 کو الگ الگ کرنا ممکن ہے، تو یہ ہوگا حصی۔ او حکمن، یا پھر اس کو جدا کرنا ممکن ہو اس چیز کو، حکمن حکمی طور پر، یعنی حصی طور پر تو نہ ہو لیکن حکمی طور پر ہو۔ کیسے بھئی؟ کما تقول، تم کہتے ہو اشتریت العبد کلہ، میں نے پورا پورا غلام خریدا۔ تو دیکھیے لفظ عبد جو ہے یہ ایسی چیز ہے کہ اس کے اجزاء تو ہو سکتے ہیں لیکن اجزاء حصی نہیں ہو سکتے۔ یعنی اس طرح تو ہو سکتا ہے کہ دو آقا مل کر ایک غلام خرید لیں، غلام مہنگا ہے، خوبصورت ہے، یا بہت زیادہ طاقتور ہے، بہت محنتی ہے، یا کسی ہنر کا ماہر ہے۔ اب اس کی قیمت اتنی زیادہ ہے کہ ایک بندہ اس کو نہیں خرید سکتا، تو پھر دو آقا مل کر اس کی قیمت، مثال کے طور پر ایک غلام ہے جس کی قیمت 1,00,000 روپے ہے اور 1,00,000 روپے کوئی بھی آقا افورڈ نہیں کر پا رہا، تو دو آقا ملیں گے 50,000 ہزار ملا کر وہ پورا غلام خرید لیں گے۔ تو اب آدھا غلام جو ہے، یعنی آدھے غلام کی ملکیت ایک آقا کے پاس ہوگی اور آدھے غلام کی ملکیت دوسرے آقا کے پاس ہوگی۔ تو یہ جو آدھا غلام، آدھا اس کا ہے اور آدھا اس کا ہے، یہ حکمی طور پر ہے۔ ایسا نہیں ہے کہ معاذ اللہ دھڑ تک جو ہے وہ ایک کا ہے اور دھڑ سے نیچے، ناف سے نیچے پاؤں تک دوسرے کا ہے، نہیں، بلکہ اس کے جو منافع ہیں، اس کی جو خدمت کا طریقہ کار ہے، اس کے اندر وہ باری لگا لیں گے۔ تو اگر کوئی بندہ ایسا ہے کہ جو پورے غلام خرید لیتا ہے تو وہ یوں بولے گا اشتریت العبد کلہ، میں نے پورا غلام خرید لیا۔ تو غلام ایک ایسی چیز ہے کہ جس کے اجزاء ہو سکتے ہیں لیکن حکمی طور پر ہو سکتے ہیں، تو اس کی تاکید کلہ کے ذریعے لگانا درست ہے۔ اب اس کی ترکیب کیا ہوگی؟ اشتریت کے اندر اشترا فعل تو ضمیر کا فاعل، العبد مؤکد، کلہ مرکب اضافی کر اس کی تاکید، مؤکد تاکید مل کر اشتریت فعل کا مفعول بھی، فعل فاعل مفعول بھی مل کر جملہ فعلیہ خبریہ ہوا۔ اچھا کہہ رہے جی ولا تقولوا، اور آپ یہ نہیں کہو گے اکرمت العبد کلہ، میں نے پورے غلام کی تعظیم کی۔ یعنی تعظیم ایک ایسی چیز ہے کہ اس کے اجزاء نہیں ہو سکتے۔ آپ کسی کی تعظیم کریں گے یا تو پوری تعظیم کریں گے یا پھر تعظیم نہیں کریں گے۔ ایسا نہیں ہوگا کہ آدھا گھنٹہ آپ اس کی تعظیم کر رہے ہوں اور آدھا گھنٹہ آپ اس کی جو ہے تذلیل کر رہے ہوں۔ اگر آپ نے کسی کی عمر بھر بھی تعظیم کی اور کبھی آپ نے اس کی طرف جو ہے ٹیڑھی آنکھ سے دیکھ لیا تو آپ کی ساری تعظیم بھول جائے گا۔ تو تعظیم ایک ایسی چیز ہے جس کی اجزاء نہیں ہو سکتے، یا تو مکمل تعظیم ہوگی یا پھر مکمل تحقیر ہوگی، تذلیل ہوگی۔ تو آپ اس طرح عبد کے اجزاء نہیں کر سکتے، غلام کے اجزاء نہیں کر سکتے کہ اکرمت العبد کلہ، میں نے پورے غلام کی تعظیم کی۔ یہ کیا مطلب ہے کہ پورے غلام کی تعظیم کی؟ تعظیم تو تعظیم ہے، کوئی پورے ہی غلام کی ہوگی، ادھورے غلام کی کب ہوتی ہے؟ امید ہے کہ آپ کو بات سمجھ میں آ گئی ہوگی۔ وعلم، اب جان لیجیے آپ، انا اقطع و ابتع و ابصع، یہ جو 4 الفاظ ہیں، 3 الفاظ ہیں، اقطع، ابتع، ابصع، یہ 3 الفاظ اتباع لاجمع، یہ اجمع کے تابع ہوتے ہیں۔ ولیس لها معنی ہا ہنا بدونہ، اور نہیں ہوتا ان کا کوئی معنی اس کے بغیر، یعنی ان 3 الفاظ کا معنی اجمع کے بغیر کچھ بھی نہیں ہوتا۔ فلا یجوز تقدیمها، تو جائز نہیں ہے ان 3 الفاظ کو مقدم کرنا علی اجمع، اجمع کے لفظ پر، یعنی یہ جب بھی استعمال ہوں گے اجمع کے بعد ہی ہوں گے، جیسے پیچھے مثالوں میں آپ نے پڑھا۔ ولا ذکرہا بدونہ، اور نہ ہی ان کو اجمع کے بغیر ذکر کرنا درست ہے، کیونکہ یہ آتے ہی اجماع کے ساتھ ہیں، اس کے تابع ہیں، تو جب متبوع نہیں ہوگا تو پھر یہ تابع بھی نہیں پائے جائیں گے۔ امید ہے کہ آپ کو آج کا سبق سمجھ میں آ گیا ہوگا۔ ویڈیو اچھی لگی ہو تو ویڈیو کو لائک اور شیئر کر دیں، اور پرائڈ ایجوکیشن یوٹیوب چینل کو سبسکرائب کر دیں۔ شکریہ۔